بھابھی، آپ کی گردن پر یہ سرخ نشان کیسے لگا؟ کیا رات کو کسی زہریلے مچھر نے کاٹ لیا تھا؟ زمل کی معصوم آواز ڈائننگ ہال کے سناٹے کو چیرتی ہوئی نکلی تو میز پر موجود ہر شخص کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ ہادی نے جو اب تک اپنی پلیٹ میں الجھا ہوا تھا، ایک دم سر اٹھا کر اپنی بیوی مہرو کو دیکھا۔ مہرو کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس لرزا اور چند قطرے میز پر گر گئے۔ اس نے بوکھلا کر اپنا ہاتھ گردن کی طرف لے جانے کی کوشش کی، مگر تب تک سب کی نظریں اس نشان کا طواف کر چکی تھیں، وہ نشان جو رات ہادی کی بے باکی اور جنون کی مہر تھا، آج مہرو کے لیے ذلت کا اشتہار بن گیا تھا۔ زمل، بیٹا ناشتہ کرو، فضول باتیں نہیں کرتے۔ ہادی نے دانت پیستے ہوئے اپنی چھوٹی بھابھی کو ٹوکا، مگر اس کی آنکھوں میں مہرو کے لیے غصے کی تپش واضح تھی۔ اسے مہرو کی یہ لاپرواہی ایک آنکھ نہ بھائی تھی کہ وہ اتنے نیجی نشان کو چھپائے بغیر سب کے سامنے آ گئی۔ مہرو نے شرم سے نظریں جھکا لیں، اسے لگ رہا تھا جیسے سب کی نظریں اس کے لباس کے پار دیکھ رہی ہوں۔ میز کی دوسری جانب بیٹھا ریان، جو زمل کا شوہر اور ہادی کا چھوٹا بھائی تھا، اس تمام منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں مہرو کے جھکے ہوئے سر اور زرد پڑتے چہرے پر جمی تھیں۔ ریان کے لیے مہرو ہمیشہ سے ایک معمہ رہی تھی، ایک ایسی عورت جس کی سنجیدگی اور میچورٹی اسے اپنی بچی جیسی بیوی زمل سے کوسوں دور لے جاتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھرا پلیٹ پر زور سے مارا، جس کی آواز سے مہرو تھرا گئی۔ مچھر بہت خطرناک تھا زمل، لگتا ہے نشان بہت گہرا چھوڑا ہے، اس نے ریان نے اپنی مخصوص بھاری آواز میں طنز کیا۔ اس کی نظریں ابھی مہرو کی گردن کے اسی حصے پر تھی جہاں دوپٹہ سرک گیا تھا۔ مہرو نے تڑپ کر ریان کی طرف دیکھا، ان دونوں کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے ملیں اور مہرو کو ریان کی آنکھوں میں وہی پرانی آگ دکھائی دی جو اسے اکثر بے چین کر دیتی تھی۔ ہادی نے کرسی پیچھے کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرو، ابھی کے ابھی کمرے میں جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو۔ اس کا لہجہ حکم نامہ تھا جس میں ملامت بھری تھی۔ مہرو نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ گردن پر لپیٹا اور بغیر کچھ کہے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ ریان نے خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی بیوی زمل کی طرف مڑا، جو ابھی تک حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ مچھر ہمارے روم میں بھی آئے گا ریان؟ زمل نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ریان نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ زمل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں آئے گا زمل، اور وہ نشان صرف گردن پر نہیں بلکہ پورے وجود پر ہوں گے، کیونکہ اب تم پر غسل فرض ہونے والا ہے۔ زمل کے حلق سے ایک دبی دبی سسکی نکلی، وہ ریان کے اس بدلے ہوئے اور وحشیانہ لہجے سے انجان تھی، جبکہ ریان کا ذہن ابھی تک مہرو کے اس سرخ نشان کے گرد گھوم رہا تھا۔ ریان کی اس قدر بے باک اور بھاری سرگوشی پر زمل کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ جو ابھی تک دنیا کے مکر و فریب اور مردانہ لمس کے وحشیانہ پن سے بالکل انجان تھی، ریان کے ان الفاظ کی گہرائی نہ سمجھ سکی، مگر ایک انجانے سے خوف نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے سائے لہرائے تو ریان کے لب پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زمل کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے ایک دم اپنا لہجہ بدلا اور ہلکا سا قہقہ لگا کر بات کو ہنسی میں ڈال دیا۔ کتنی ڈرپوک ہو تم زمل، ذرا سا مذاق کیا اور تمہاری جان نکل گئی، ریان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص شرارت نہیں تھی جو عام طور پر شوہروں کی آنکھوں میں اپنی بیویوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے ایک دم زمل کا بازو تھاما اور اسے زور سے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا، زمل کسی نازک سی گڑیا کی طرح ریان کی مضبوط حصار میں دب کر رہ گئی۔ اس کا سر ریان کے سینے سے ٹکرایا تو اسے وہاں سے اڑتی ہوئی مہنگی کلون کی بھینی بھینی اور سحر انگیز خوشبو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ خوشبو اتنی تیکھی اور مردانہ تھی کہ ایک لمحے کے لیے زمل کا سر چکرا گیا۔ وہ ریان کی اس قربت سے گھبرا رہی تھی، مگر اس کے سینے کی گرمائش اور اس خوشبو نے اسے ایک عجیب سی مخمور کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ ریان نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں ڈالیں اور اسے مزید خود میں بھینچ دیا، مگر اس کی نظریں ابھی تک اس راہداری کی طرف تھیں جہاں سے مہرو گزری تھی۔ زمل نے ہمت کر کے اپنا سر اٹھایا اور ریان کے چہرے کو دیکھا، جو اس وقت کسی گہرے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ اتنے عجیب کیوں ہو جاتے ہیں ریان؟ کبھی لگتا ہے آپ بہت پیار کرتے ہیں اور کبھی آپ کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے۔ زمل نے نہایت معصومیت سے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ریان نے اس کی پیشانی پر جھک کر اپنے لب رکھے،
مگر اس بوسے میں محبت سے زیادہ ایک حق جتانے کا انداز تھا۔ تم ابھی بچی ہو زمل، تمہیں مردوں کی مزاج سمجھنے میں وقت لگے گا۔ ریان نے اس کی گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا اور اسے خود سے الگ کر دیا۔ جاؤ اپنا بیگ تیار کرو، ہمیں آج باہر جانا ہے۔ زمل خاموشی سے چہکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور یہ سوچے بغیر کہ جس شوہر کے سینے سے لگ کر وہ سکون ڈھونڈ رہی تھی، اس کے دل میں کسی اور کی آگ دہک رہی ہے۔ ریان وہاں کھڑا تھا، اپنے ہاتھوں میں رچی اس کلون کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے جو اسے اب مہرو کے وجود تک لے جانے کا بہانہ فراہم کر رہی تھی۔ ہادی کے کمرے میں جاتے ہی ریان کے چہرے پر موجود وہ مصنوعی ہنسی غائب ہو گئی جو اب تک زمل کو دکھا رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے دبے قدموں سیڑھیوں کی طرف بڑھا جہاں کی راہداری اسے ہادی اور مہرو کے بیڈ روم کے تک لے جاتی تھی۔ مہرو اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی لرزتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو پن لگا کر اس نشان کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر آئینے میں اسے اپنا چہرہ نہیں بلکہ اپنی وہ بے بسی نظر آ رہی تھی جس نے اسے ہادی کی خاموش درندگی اور ریان کے پوشیدہ جنون کے درمیان لا کھڑا کیا تھا۔ اچانک دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور ریان کسی سائے کی طرح اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ مہرو نے ہڑبڑا کر مڑنا چاہا مگر ریان نے ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچ کر اس کے دونوں کندھے جکڑ لیے اور اسے آئینے کے ساتھ لاپٹ کھا۔ مہرو کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی جسے ریان نے اپنی دوسری ہتھیلی اس کے منہ پر رکھ کر وہیں دبا دیا۔ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو مہرو؟ ابھی تو صرف زمل نے مچھر کا پوچھا ہے۔ اگر میں نے ہادی کو وہ بتایا جو تم میرے بارے میں محسوس کرتی ہو تو سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ ریان کی آواز اس کے کان کے پاس کسی گرم لہر کی طرح ٹکرائی تو مہرو کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ ریان کی آنکھوں میں اس وقت ہادی جیسی بیزاری نہیں بلکہ ایک تڑپتا ہوا جنون تھا۔ اس نے مہرو کی گردن پر موجود اس سرخ نشان کو اتنی قریب سے دیکھا کہ مہرو کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے گال پر محسوس ہونے لگی۔ ریان کے وجود سے اٹھتی ہوئی وہی تیکھی اور سحر انگیز کلون کی خوشبو جس نے نیچے زمل کو مخمور کیا تھا اب مہرو کے حواسوں پر بھی چھانے لگی تھی۔ مہرو نے اس کے ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کی مگر ریان کی گرفت کسی اپنے شکنجے کی طرح سخت تھی۔ چھوڑیں مجھے ریان، آپ کے بھائی کا کمرہ ہے یہ، کچھ تو لحاظ کریں۔ مہرو نے بمشکل سرگوشی کی مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ایک دیور کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ ریان نے ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور نہایت صفاقی سے بولا، لحاظ تو تب ہوتا ہے جب ہادی تمہاری قدر جانتا، وہ تو تمہیں صرف اپنی ضرورت سمجھتا ہے۔ دیکھو کیسے نشان چھوڑے ہیں اس نے جیسے تم کوئی کھلونا ہو، جبکہ تم جانتی ہو کہ تمہیں سنبھالنے کا سلیقہ صرف مجھے آتا ہے۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اسے اپنی میچورٹی اور سنجیدگی اس وقت ایک بوجھ لگنے لگی کیونکہ اسی میچورٹی نے اسے ریان کے اس خطرناک کھیل کی طرف دھکیلا تھا۔ ریان نے اسے چھوڑنے کی بجائے اس کے ماتھے سے اپنے ماتھے کو چھو دیا اور ایک لمحے کے لیے دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں۔ مہرو چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر سکی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی روح کا ایک حصہ اس مصنوعی لمس کا عادی ہو چکا ہے۔ کمرے کے باہر ہادی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تو مہرو کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ریان کو دیکھا جو ابھی نہایت سکون سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہادی نے دروازے کا ہینڈل گھمایا مگر اسے لاک پا کر وہ غصے سے دھاڑا، مہرو یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ میں نے تمہیں حلیہ درست کرنے کو کہا تھا، کمرے کو تالا لگانے کو نہیں۔ مہرو کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اس نے گھبرا کر ریان کو دھکا دینے کی کوشش کی مگر ریان نے اس کی کلائی اتنی سختی سے مروڑی کہ مہرو کے لب بھیج گئے۔ ریان نے ایک لمحے کے لیے اپنی انگلی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کسی لچکیلی بلی کی طرح دبے قدموں باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے ایک کھڑکی بیلکنی کی طرف کھلتی تھی جہاں سے وہ آسانی سے نکل سکتا تھا۔ مہرو نے تیزی سے اپنی بکھری ہوئی زلفیں سنبھالی، چہرے پر پڑا پسینہ پونچھا اور تھوک نکل کر دروازہ کھولا۔ ہادی سامنے کھڑا تھا، اس کی پیشانی پر غصے کی لکیریں گہری تھیں۔ اس نے شک بھری نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر مہرو کے قریب آ کر اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ اتنی دیر کیوں لگی اور تم ہانپ کیوں رہی ہو؟ ہادی کا لہجہ کسی تفتیشی افسر جیسا تھا۔ اس کی نظر دوبارہ اسی نشان پر پڑی
جسے مہرو نے اب ڈھانپ لیا تھا۔ مہرو نے جھکی نظروں کے ساتھ جھوٹ بولا، وہ میں کپڑے بدل رہی تھی، شاید اسی لیے دروازہ بند کر لیا تھا۔ ہادی نے اسے حقارت سے جھٹک دیا۔ اسے اپنی بیوی کی گھبراہٹ مشکوک تو لگی، مگر وہ اپنی مردانہ انا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اپنا بھائی ابھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ ادھر ریان بلکنی کے ستون کے پیچھے چھپا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہادی کا مہرو کے ساتھ یہ تحقیر آمیز رویہ ریان کے اندر انتقام کی آگ کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اسے مہرو پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس شخص کی ذلت سہتی ہے، اور پیار بھی کہ وہ کتنی خوبصورتی سے اس کا راز چھپا رہی تھی۔ ریان نے وہاں سے نکلنے سے پہلے ایک آخری بار کھڑکی کے شیشے سے مہرو کو دیکھا جو ہادی کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے دل میں ایک شیطانی منصوبہ بننے لگا کہ وہ جلد ہی ہادی کو مہرو کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دے گا۔ وہ نیچے اترا تو اس کے وجود پر وہی مہنگی کلون کی خوشبو ابھی بھی رچی ہوئی تھی جسے سونگھ کر زمل ہال میں اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر ریان کے حواسوں پر اب صرف مہرو کی وہ سسکی اور اس کا لرزتا ہوا وجود حاوی تھا۔ رات کی تاریکی جب حویلی پر چھائی تو ہادی کا غصہ بھی برف کی طرح پگھل چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی مہرو کے پاس آ کر بیٹھ گیا جو اب بھی اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ ہادی نے نہایت نرمی سے مہرو کا ہاتھ تھاما، وہ ہاتھ جو اب بھی ہلکا سا لرز رہا تھا۔ مہرو، مجھے معاف کر دو، میں صبح تھوڑا زیادہ سخت ہو گیا تھا، پر تم نہیں جانتی ہو کہ میں تمہیں کسی اور کی نظروں کا مرکز بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری عزت ہو اور میرا مان ہو۔ ہادی نے اس کی ہتھیلی کو چومتے ہوئے نہایت محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس وقت ہادی کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں تھی جو ریان دیکھتا تھا، بلکہ ایک گہری وابستگی اور تحفظ کا احساس تھا۔ اس نے مہرو کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور اس کی پیشانی پر پیار دیا۔ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں مہرو، میں نے جو نشان دیے وہ میری محبت کی حدت تھی، میرا تمہیں شرمندہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مہرو نے خاموشی سے ہادی کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اسے ایک پل کے لیے لگا کہ ہادی کی یہ پاکیزہ محبت اس کے لیے کافی ہے، مگر ریان کی وہ تیکھی خوشبو اور اس کا وحشیانہ جنون اس کے لاشعور میں کہیں بری طرح پیوست ہو چکا تھا، جو اسے بار بار بھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوسری طرف ریان اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، جبکہ زمل اس کے سینے پر سر رکھے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ ریان نے نفرت سے زمل کے بالوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا۔ اسے زمل کی معصومیت اور یہ بے فکری اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل اس منظر کو دہرا رہا تھا جب ہادی نے مہرو کا جبڑا دبوچا تھا۔ اسے ہادی کی مہرو سے محبت ایک ڈھونگ لگتی تھی، کیونکہ ریان کے نزدیک محبت صرف جسمانی حق نہیں بلکہ ایک دوسرے کی روح پر قبضہ تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کر کے مہرو کو بھیجا۔ وہ تمہیں پیار نہیں کر رہا، وہ صرف اپنا حق جتا رہا ہے۔ تم میرے لیے بنی ہو مہرو، اس شخص کے لیے نہیں جو تمہیں سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ ریان جانتا تھا کہ مہرو اس وقت ہادی کے پاس ہوگی، اور یہی وہ ذہنی اذیت تھی جو وہ مہرو کو دینا چاہتا تھا کہ وہ ہادی سے متفرق ہو جائے اور مکمل طور پر اس کی آغوش میں آ جائے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک مصنوعی امن رہا۔ ہادی مہرو کا بہت خیال رکھ رہا تھا، وہ اس کے لیے تحفے لاتا، اس کے ساتھ ہنستا بولتا، اور مہرو بھی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ریان کے سحر سے نکل کر اپنے شوہر کی وفادار بن کر رہے۔ ایک دوپہر جب ہادی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس نے مہرو کو گلے لگا کر کہا، مہرو، میں سوچ رہا ہوں ہم کچھ دن کے لیے شہر سے باہر چلیں، صرف میں اور تم، ہمیں اس ماحول سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ مہرو نے مسکرا کر حامی بھر لی، مگر جیسے ہی ہادی کمرے سے نکلا، سامنے راہداری میں ریان کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر وہی پراسرار اور مسکراہٹ تھی جس سے مہرو کو خوف بھی آتا تھا اور کشش بھی۔ باہر جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ریان نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا تیکھا پن تھا۔ ہادی بہت کوشش کر رہا ہے کہ تمہیں خوش رکھے، مگر وہ یہ بھول رہا ہے کہ تمہاری روح کی چابی اس کے پاس نہیں، میرے پاس ہے۔ مہرو نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، مگر ریان نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب حسد اور غصے کی لہریں واضح تھیں۔ وہ ہادی کی اس محبت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا جو مہرو کو اس سے دور کر رہی تھی۔ ریان نے ہادی کا ٹرپ کینسل کروانے کے لیے ایک خطرناک چال چلی۔ اس نے ہادی کے آفس کی گاڑی کی بریک
پائپ میں ہلکا سا کٹ لگا دیا تاکہ وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو، مگر گاڑی راستے میں ہی خراب ہو جائے اور ہادی کو کئی گھنٹے سے شہر سے باہر پھنسنا پڑے۔ ہادی کے نکلتے ہی ریان نے مہرو پر نظریں جما لیں۔ دوپہر کے وقت جب حویلی کے ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے اور زمل اوپر اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ریان نے خاموشی سے مہرو کا تعاقب کیا جو کچن میں ہادی کی پسند کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ ریان نے کچن میں داخل ہو کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر مہرو مڑی تو سامنے ریان کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ ریان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہادی کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں، مہرو نے گھبرا کر کہا، مگر ریان نے ایک وحشیانہ اعتماد کے ساتھ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے شیلف کے ساتھ لگا دیا۔ وہ نہیں آئے گا مہرو، وہ ابھی سڑک کنارے اپنی قسمت کو رو رہا ہوگا۔ ریان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی کلون کی خوشبو کچن کے مسالوں کی مہک پر غالب آنے لگی۔ مہرو نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، وہ آپ کا بھائی ہے، اسے محبت ہے مجھ سے۔ ریان نے اس کے چہرے کو سختی سے اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی ایک آگ دہک رہی تھی۔ محبت؟ اگر وہ تم سے محبت کرتا تو تمہیں پہچانتا مہرو۔ وہ تو تمہاری خاموشی کو تمہاری فرما برداری سمجھتا ہے، جبکہ میں تمہاری آنکھوں میں چھپی اس بغاوت کو پڑھ سکتا ہوں جو صرف میرے لیے ہے۔ مہرو کی ہمت جواب دینے لگی۔ ریان کا لمس اسے ایک ایسی دنیا میں لے جا رہا تھا جہاں کوئی اخلاقیات نہیں تھی، صرف ایک تڑپتی ہوئی خواہش تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ریان اس کے وجود کے ہر اس حصے پر اپنا حق جتا رہا تھا جسے وہ اب تک ہادی کے لیے مخصوص سمجھتی آئی تھی۔ ریان نے اس کے لرزتے ہوئے لبوں پر انگلی رکھی۔ ہادی کے پاس صرف تمہارا جسم ہے مہرو، تمہاری یہ بے چینی، تمہاری یہ سسکیاں، ان پر صرف میرا نام ہے۔ اسی دوران اوپر کے کمرے سے زمل کے اٹھنے کی آواز آئی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے ریان کو پکار رہی تھی۔ مہرو کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے ریان کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ خدا کے لیے جائیں یہاں سے، زمل آ رہی ہے۔ ریان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مہرو کے ماتھے کو چوما اور نہایت ہی سکون سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب زمل کچن میں داخل ہوئی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہے؟ زمل نے معصومیت سے پوچھا۔ مہرو نے بامشکل خود کو سنبھالا اور بہانے سے نلکا کھول دیا۔ وہ چولہے کی تپش زیادہ تھی زمل، کچھ نہیں ہوا۔ مہرو کو احساس ہوا کہ وہ اب اس دلدل میں اتنی گہری اتر چکی ہے جہاں سے واپسی کا ہر راستہ ریان کے جنون سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس نے دور کھڑے ریان کو دیکھا جو اب زمل کو پیار سے گلے لگا رہا تھا، مگر اس کی نظریں اب بھی مہرو کو چیلنج کر رہی تھیں کہ وہ اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ ہادی جب کئی گھنٹوں بعد واپس لوٹا تو اس کا مزاج حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ راستے میں گاڑی کی خرابی اور پھر ہب زدہ موسم نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا اور مہرو پر برس پڑا جو اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، اور تم یہاں سکون سے بیٹھی ہو۔ ہادی نے گلاس میز پر پٹک دیا جس سے پانی مہرو کے کپڑوں پر گر گیا۔ مہرو خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے ہادی کی اس بے جا سختی پر دکھ ہوا کیونکہ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھے بغیر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں جیسے اسے اپنی بیوی کے احساسات کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ مہرو بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے اس وقت ہادی کی محبت ایک بوجھ محسوس ہونے لگی تھی جو صرف اس کی اپنی مرضی اور موڈ کے گرد گھومتی تھی۔ راہداری کے اندھیرے میں ریان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسی لمحے کا منتظر تھا۔ جیسے ہی مہرو وہاں سے گزری، ریان نے اس کا راستہ روکا۔ اس بار اس نے کوئی زبردستی نہیں کی بلکہ اس کے لہجے میں ایک مصنوعی ہمدردی اور مٹھاس تھی۔ دیکھ لیا مہرو، یہ ہے وہ شخص جس کے لیے تم اپنی جان ہلکان کرتی ہو، وہ صرف خود سے محبت کرتا ہے، ریان نے دھیمی آواز میں کہا۔ مہرو نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں ہادی کے خلاف ایک گرہ سی لگ گئی تھی۔ ریان نے اس کے قریب آ کر بہت دھیمے سے اس کے آنسو پوچھے۔ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دیتا مہرو، تم میرے لیے ایک نایاب ہیرا ہو جسے سنبھال کر رکھنا میرا کام ہے۔ مہرو نے اسے روکا نہیں، اس کا دماغ اس وقت سن ہو رہا تھا۔ ریان کی باتیں اسے مرہم کی طرح لگ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہادی اسے صرف ایک ضرورت سمجھتا ہے جبکہ ریان اسے ایک عورت کے طور پر اہمیت دے رہا ہے۔ اگلے چند دنوں میں ان کا یہ خاموش رابطہ
ایک باقاعدہ افیئر کی صورت اختیار کر گیا۔ ریان نے ہادی کو بزنس کے ایسے کاموں میں الجھانا شروع کر دیا کہ وہ اکثر گھر سے باہر رہنے لگا۔ اب حویلی میں جب بھی ہادی نہ ہوتا، ریان اور مہرو کے درمیان نظروں اور پیغامات کا ایک ایسا کھیل شروع ہو جاتا جو خطرناک حد تک بڑھ رہا تھا۔ زمل اب بھی اپنی معصوم دنیا میں مگن تھی۔ وہ اکثر مہرو کے پاس بیٹھ کر ریان کی باتیں کرتی، یہ سوچے بغیر کہ جس شخص کی وہ تعریفیں کر رہی ہے وہی شخص اس کے سامنے بیٹھی عورت کے ساتھ مل کر اس کے گھر کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ مہرو کو اب ریان کی غربت میں ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاید یہی وہ زندگی ہے جو وہ جینا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بھول رہی تھی کہ ممنوعہ راستوں کا اختتام ہمیشہ اندھیروں پر ہوتا ہے۔ حویلی میں چھپ کر ملنے کا یہ سلسلہ اب مہرو کے لیے نشہ بن چکا تھا۔ ایک دوپہر جب ہادی شہر سے باہر کسی میٹنگ میں تھا اور حویلی کے ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے، ریان نے بڑی ہوشیاری سے مہرو کو لائبریری کے عقبی حصے میں بلایا۔ وہاں پرانی کتابوں کی بو اور خاموشی کے درمیان ریان نے مہرو کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا مہرو؟ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں، ریان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مہرو نے ایک لمبا سانس لیا اور سرگوشی کی۔ ڈر تو تب لگتا تھا جب میں اکیلی تھی، اب تو مجھے اپنی فکر بھی نہیں رہی۔ ریان نے اس کی بات پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دی اور اس کے کان کے قریب جھک کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر راہداری میں زمل کے سینڈل کی آواز گونجی۔ وہ دونوں ایک دم ساکت ہو گئے۔ زمل لائبریری کے ادھ کھلے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ اسے وہاں سے ریان کے کلون کی وہی مخصوص خوشبو آ رہی تھی جو اسے بے حد پسند تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اندر جھانکا، مگر ریان اور مہرو ایک بڑی الماری کے پیچھے چھپ چکے تھے۔ ریان، آپ یہاں ہیں کیا؟ زمل کی آواز میں ایک عجیب سا تجسس اور ہلکا سا خوف تھا۔ اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا، مگر فرش پر گرا ہوا مہرو کا ریشمی دوپٹہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ زمل نے جھک کر وہ دوپٹہ اٹھایا۔ اس کا رنگ اور کڑھائی بالکل مہرو بھابھی کے اس جوڑے جیسی تھی جو انہوں نے صبح پہنا تھا۔ زمل کا معصوم ذہن الجھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی کا دوپٹہ یہاں کیا کر رہا ہے اور ریان کی خوشبو یہاں اتنی گہری کیوں ہے۔ زمل وہاں سے الٹے قدموں باہر نکل آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بھی سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچی تھی کہ سامنے سے ریان اسے آتا دکھائی دے رہا، جیسے وہ ابھی ابھی باہر سے آ رہا ہو۔ ارے زمل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریان نے کمال عیاری سے پوچھا۔ زمل نے اپنے پیچھے ہاتھ میں چھپایا ہوا دوپٹہ مضبوطی سے بھینچ لیا اور لرزتی آواز میں بولی، کچھ نہیں، میں بس آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ریان نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور گزر گیا، مگر زمل کی آنکھوں میں پہلی بار شک کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر وہ دوپٹہ بیڈ پر رکھا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اکثر ریان اور مہرو کے درمیان ایسی نظریں ملتی ہیں جن کا مطلب اسے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس رات جب ریان کمرے میں آیا تو زمل نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اب پہلے جیسی نادان لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عورت جاگ رہی تھی جو اپنے گھر کو لگنے والی آگ کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ زمل نے دوپٹہ فوراً الماری کے ایک کونے میں چھپا دیا، جیسے وہ اس سچائی کو بھی ابھی کہیں چھپا دینا چاہتی ہو۔ جب رات کو ریان کمرے میں داخل ہوا تو زمل کے دل میں وسوسوں کا طوفان تھا، مگر اسے سامنے دیکھتے ہی اس کی ساری شکایات اور وہم ایک دم ہوا ہو گئے۔ وہ دوڑ کر ریان کے پاس گئی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ ریان نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں۔ زمل نے اپنا چہرہ اس کے مضبوط سینے میں چھپا لیا، جہاں سے کلون کی وہی خوشبو اب بھی آ رہی تھی جس نے اسے دوپہر کو پریشان کیا تھا، مگر اس وقت ریان کی قربت کا نشہ اس پر شک پر غالب آ رہا تھا۔ زمل نے سر اٹھا کر ریان کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اس کے لیے کبھی وہ گہرائی نہیں تھی جو ریان مہرو کے لیے محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے ریان کی ترشی ہوئی داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے ریان، میں پورا دن بس آپ کا انتظار کرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ اس نے نہایت معصومیت اور بے پناہ محبت سے کہا۔ ریان نے اس کی ٹھوٹی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی لائبریری میں گزرا وہ وقت گھوم رہا تھا، مگر زمل کی اس وارفتگی نے اسے تھوڑی دیر کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا۔ پاگل لڑکی، میں کہاں جاؤں گا؟ ریان نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔
زمل اس کی داڑھی کے بالوں سے کھیلتی ہوئی مسکرائی۔ اسے ریان کا یہ لمس دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگتا تھا۔ وہ اسے اس قدر بے پناہ اور بے لوث محبت کرتی تھی کہ اسے ریان کی ہر بے رخی بھی اس کا پیار لگتی تھی۔ اس نے ریان کے کندھے پر سر رکھا اور سرگوشی کی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں صرف میں اور آپ ہوں، نہ یہ حویلی ہو اور نہ کوئی دوسرا رشتہ۔ ریان کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑی۔ اسے زمل کی یہ محبت ایک بوجھ محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کا اپنا دل تو کسی اور کی قید میں تھا۔ اس نے زمل کو خود سے تھوڑا دور کیا اور مسکرا کر ٹال دیا۔ ابھی تو میں بہت تھکا ہوا ہوں زمل، چلو سو جاتے ہیں۔ زمل نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ ریان اس کا ہے، جبکہ ریان اس کی محبت کے جواب میں صرف اداکاری کر رہا تھا۔ حویلی میں اس شام ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ مہرو جو پچھلے کچھ دنوں سے اندرونی کشمکش اور خوف کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اچانک نڈھال ہو گئی۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا اور بخار کی شدت سے اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ ہادی جو مہرو کی ذرا سی تکلیف پر بھی پریشان ہو جاتا تھا، سب کام چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے نہایت محبت اور فکر مندی سے مہرو کا سر اپنی گود میں رکھا تھا اور ٹھنڈے پانی کے پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ مہرو، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو کتنا تیز بخار ہے تمہیں، ہادی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ خلوص تھا جو صرف ایک سچے جیون ساتھی کے دل سے نکلتا ہے۔ مہرو نے بوجھل پلکیں اٹھا کر ہادی کو دیکھا۔ اس وقت ہادی کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ تڑپ دیکھ کر مہرو کا دل ملامت سے بھر گیا۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب اس نے ہادی کی پیٹھ پیچھے ریان سے قربتیں بڑھائی تھیں۔ ابھی وہ اسے ندامت میں گھری ہوئی تھی کہ اچانک اسے متلی کا زوردار احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر ہادی کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کی وجہ سے وہیں لڑکھڑا گئی۔ ہادی نے فوراً اسے سہارا دے کر سنبھالا، مگر مہرو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اسے شدید قے ہونے والی لگی۔ ہادی نے ذرا سی کراہت محسوس کیے بغیر اس کے بالوں کو پیچھے سے تھاما اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ کچھ نہیں ہوتا مہرو، ہمت کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ وہ مسلسل اسے تسلی دے رہا تھا۔ کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ریان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہادی کا مہرو کی اس حالت میں بھی اس قدر خیال رکھنا، ریان کے سینے میں حسد کے نشتر چبھ ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہرو ہادی کی اس محبت سے متاثر ہو کر اس کے قریب ہو۔ زمل بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، مگر جب اس نے ریان کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو اسے دھچکا لگا۔ ریان کی نظریں بیمار مہرو پر نہیں تھیں، بلکہ وہ ان ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو ہادی نے مہرو کی کمر پر رکھے ہوئے تھے۔ زمل کو ایک بار پھر اس دوپٹے اور کھلون والی بات یاد آئی، مگر وہ ابھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہادی نے مہرو کو واپس لٹایا اور اس کا چہرہ صاف کر کے اسے پانی پلایا، جبکہ مہرو خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہادی کی اس بے لوث محبت کی حقدار ہے یا ریان کے اس زہریلے جنون کی جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ ان دونوں کی بات تھی جب حویلی میں ہادی اور ریان کی شادیوں کی تیاریاں زور و شور پر جاری تھیں۔ ریان کی منگنی خاندان کی معصوم اور کم عمر زمل سے ہوئی تھی، جبکہ ہادی کے لیے شہر کی سلجھی ہوئی اور میچور لڑکی مہرو کا انتخاب کیا گیا تھا۔ منگنی کے بعد ریان اکثر اپنی ہونے والی بھابھی مہرو سے گھل مل جاتا تھا۔ وہ دونوں اکثر حویلی کے باغ میں گھنٹوں باتیں کرتے۔ ریان کو مہرو کی سنجیدگی متاثر کرتی تھی، جبکہ اسے اپنی ہونے والی بیوی زمل ایک چھوٹی بچی کی طرح لگتی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں اکیلے بیٹھے تھے، ریان نے بیزاری سے کہا، بھابھی آپ کو پتہ ہے جس لڑکی سے میری منگنی ہوئی ہے وہ تو ابھی گڑیا پٹولوں سے کھیلتی ہے۔ وہ میری کزن تو نہیں ہے، آؤٹ آف فیملی ہے، پر سچ کہوں تو مجھے وہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ مہرو نے مسکرا کر اسے دیکھا اور شرارت سے پوچھا، کیوں ریان؟ میں نے تو سنا تھا کہ لڑکوں کو چھوٹی اور معصوم لڑکیاں ہی پسند ہوتی ہیں، وہ انہیں اپنی مرضی سے ڈھال سکتے ہیں۔ ریان نے سرد آہ بھری اور مہرو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نہیں مہرو، مجھے تو میچور اور سمجھدار لڑکیاں پسند ہیں، ایسی لڑکیاں جن سے بات کر کے لگے کہ کوئی آپ کی روح کو سمجھ رہا ہے۔ مہرو کا دل اس جملے پر زور سے دھڑکا۔ اس نے بات بدلنے کے لیے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے بھائی سے بات ہوتی ہے، وہ کیسا ہے؟ مہرو کی آواز میں تھوڑی سی اداسی تھی، کیونکہ ہادی نے
کبھی اسے فون کر کے اس کا حال نہیں پوچھا تھا۔ ریان نے طنزیہ ہنستے ہوئے جواب دیا، بھائی کو تو اپنے کاروبار سے فرصت نہیں، وہ ان جذباتی باتوں کے قائل ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کی بات نہیں ہوتی؟ مہرو نے سر جھکا کر کہا، نہیں، ایک بار ہوئی تھی تو ہماری بحث ہو گئی، وہ بہت سخت مزاج ہیں۔ ریان نے ہمدردی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے درمیان کوئی جسمانی لمس آیا تھا۔ کاش ہادی بھائی آپ کی قدر جانتے، ریان نے دبی آواز میں کہا۔ شادی سے صرف ایک دن پہلے جب حویلی مہندی کی خوشبو سے مہک رہی تھی، ریان نے مہرو کو اکیلے پا کر وہ بات کہہ دی جو طوفان لانے والی تھی۔ مہرو، کل تمہاری شادی میرے بھائی سے ہو جائے گی اور میری زمل سے، پر سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مہرو ہکا بکا رہ گئی، پر اس نے ریان کا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ ان کے درمیان بے باکی اتنی بڑھ چکی تھی کہ مہرو اسے اپنی ہر وہ بات بتاتی تھی جو کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ریان کے جنون نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اگلے ہی دن ان دونوں کی شادیاں ایک ساتھ ہوئیں، مگر نکاح کے وقت ان دونوں کے جسم اپنے شریک حیات کے پاس تھے، جبکہ روحیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھ چکی تھیں۔ ہادی کے کمرے میں ڈاکٹر کی آمد نے حویلی کے پھیلے ہوئے تناؤ کو ایک نئی سمت دے دی۔ جب ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے ہادی کو مبارکباد دی کہ مہرو امید سے ہے، تو ہادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے وہیں سب کے سامنے مہرو کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ مہرو، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ ہادی کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ وہ اسے بار بار چوم رہا تھا اور اس کا ڈھیروں خیال رکھنے کے وعدے کر رہا تھا، لیکن اس خوشی کے شور میں مہرو کا چہرہ کسی مردے کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس کے لیے یہ خبر کسی بڑی خوشخبری سے زیادہ ایک ہولناک سوالیہ نشان بن کر آئی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام پل کسی فلم کی طرح گھومنے لگے جو اس نے ہادی کی غیر موجودگی میں ریان کے ساتھ گزارے تھے۔ ریان، جو دروازے کی اوٹ میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی نسیں مہرو کے لرزتے ہوئے وجود پر جمی تھیں۔ اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی نظریں مہرو کے لرزتے ہوئے وجود پر جمی تھیں۔ حسد، غصہ اور ایک انجانا سا خوف اس کے چہرے سے آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا اپنا حق کسی نے چھین لیا ہو۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ ہادی اس خبر پر کتنا فخر محسوس کرے۔ جب ہادی خوشی سے سب کو مٹھائی کھلانے باہر نکلا تو ریان نے موقع پا کر کمرے میں قدم رکھا۔ مہرو نے وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کس کا ہے مہرو؟ ریان کی آواز کسی زخمی درندے کی طرح دبی ہوئی اور خطرناک تھی۔ مہرو نے تڑپ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں ریان، ہادی بہت خوش ہیں، مجھے یہ سب جینے دیں، وہ سسکتے ہوئے بولی، مگر ریان نے اس کے قریب آ کر نہایت شفاقی سے اس کا بازو مروڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہادی کا نام مل جانے سے یہ حقیقت بدل جائے گی؟ تم جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ تعلق کس کی نشانی ہو سکتا ہے۔ ریان کا جنون اب حدیں پار کر رہا تھا۔ وہ اس بچے کو ہادی کی محبت کی جیت نہیں بلکہ اپنی ہار سمجھ رہا تھا۔ مہرو کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس آنے والی زندگی کا استقبال کرے یا اس گناہ کی دلدل پر ماتم کرے جس میں وہ ریان کے ساتھ مل کر اتنی دور نکل آئی تھی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ حویلی میں جہاں ایک طرف ہادی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، وہیں مہرو کی خاموشی کسی گہرے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ہادی نے پورے گھر کو پھولوں سے سجا دیا تھا۔ وہ بار بار مہرو کے پاس آتا، اسے پھل کھلاتا اور اس کا ہاتھ تھام کر آنے والے کل کے خواب دیکھتا۔ مہرو، میں اس بچے کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ ہادی کے الفاظ مہرو کے کلیجے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کی ضمیر پر اتنا بوجھ پڑ گیا تھا کہ اسے اپنے وجود ہی بوجھل محسوس ہونے لگے۔ رات کے اندھیرے میں جب ہادی گہری نیند سو گیا، مہرو بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا کہ باہر باغ میں کوئی سایہ موجود ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ ریان تھا، جو سگریٹ کے لمبے کش لیتا ہوا مسلسل اسی کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ریان کا چہرہ چاندنی میں بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود حسد اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے فون نکال کر مہرو کو میسج کیا، باہر آؤ مہرو، ورنہ میں ابھی اندر آ جاؤں گا اور ہادی کو سب سچ بتا دوں گا۔ اس وقت کسی بھی حد تک وہ جا سکتا تھا۔ مہرو کا دل ڈوبنے لگا۔
وہ جانتی تھی کہ ریان اس وقت کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی اور حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچی جہاں ریان اس کا منتظر تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ریان، ہادی جاگ گیا تو قیامت آ جائے گی، مہرو نے لرزتی آواز میں کہا۔ ریان نے سگریٹ پھینکی اور مہرو کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے چہرے کے بہت قریب آ گیا۔ قیامت تو تب آئے گی جب میں یہ بچہ تم سے چھین لوں گا۔ مہرو، تم اس بچے کو ہادی کا نام دے کر مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ سچ سچ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ یہ میرا خون ہے نا؟ مہرو نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ مجھے نہیں پتا ریان، میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے معاف کر دو اور ہادی کو اس کی خوشی منانے دو۔ ریان نے سرد لہجے میں کہکا لگایا۔ خوشی؟ میں ہادی کو وہ خوشی دوں گا جو اسے زندگی بھر یاد رہے گی۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو یہ بچہ بھی ہادی کا نہیں کہلائے گا۔ ریان کی ان دھمکیوں نے مہرو کو اندر سے توڑ دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو اپنی محمد سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک ایسا شکاری تھا جو اب اس کے گھر اور سکون کو تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ زمل کو رات کے پچھلے پہر پیاس محسوس ہوئی تو وہ کچن کی طرف جانے لگی اور اٹھی، مگر کمرے سے باہر نکلتے ہی اسے حویلی کے پچھلے حصے سے آنے والی دبی دبی سرگوشیوں نے چونکا دیا۔ اس کا معصوم دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ دبے قدموں اس سمت بڑھی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باغ کے اندھیرے گوشے کے قریب پہنچی، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ریان مہرو کو دیوار سے لگائے کھڑا تھا اور مہرو کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ریان کا ہاتھ تھا جو اسے کسی حق سے تھامے ہوئے تھا۔ زمل نے اپنی چیخ روکنے کے لیے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ وہ جسے اپنا آئیڈیل شوہر سمجھتی تھی اور وہ بھابھی جسے وہ اپنی ماں جیسی عزت دیتی تھی، اس وقت ایک ایسے رشتے میں جڑے نظر آ رہے تھے جس کا تصور بھی گناہ تھا۔ یہ میرا خون ہے نا مہرو؟ ریان کے ان الفاظ نے زمل کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا۔ وہ بچہ جس کی خوشی میں ہاتھی بھائی پورے گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، اس کی حقیقت اتنی بھیانک ہو سکتی ہے، یہ زمل کی سوچ سے بالا تر تھا۔ زمل کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے حویلی کی دیواریں اس پر گر جائیں گی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ اچانک اس کا پاؤں وہاں پڑی ایک سوکھی ٹہنی پر پڑا جس کے ٹوٹنے کی آواز سناٹے میں گونج اٹھی۔ ریان اور مہرو ایک دم چونک کر الگ ہوئے اور ان کی نظریں اس سمت اٹھیں جہاں زمل سفید چہرے کے ساتھ کھڑی کانپ رہی تھی۔ مہرو کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں جبکہ ریان کے چہرے پر ایک وحشیانہ تناؤ آ گیا۔ زمل، تم؟ ریان نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کا لہجہ کسی قاتل جیسا سرد ہو گیا۔ زمل نے نفرت اور کراہت سے زبان کو دیکھا، اور وہ ریان جس کی داڑھی سے وہ محبت سے کھیلا کرتی تھی آج اسے دنیا کا غلیظ ترین انسان لگ رہا تھا۔ آپ دونوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، ہادی بھائی کو، مجھے اور اس خاندان کی عزت کو۔ زمل کی آواز میں پہلی بار وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک کڑواہٹ تھی۔ مہرو گرتی پڑتی اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ زمل، خدا کے لیے کسی کو کچھ مت بتانا، ہادی مر جائیں گے۔ مگر زمل نے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ اس نے ریان کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کہتے تھے نا ریان کہ مچھر کا نشان گہرا ہوتا ہے، آج مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مچھر کا نشان نہیں، آپ کی گندی فطرت کا تھا۔ ریان نے غصے سے زمل کی طرف قدم بڑھایا مگر اب زمل ڈرنے والی نہیں تھی، اس کے اندر کی عورت بیدار ہو چکی تھی۔ زمل کے الفاظ ریان کی انا پرست وجود پر کوڑے کی طرح لگے رہے تھے۔ وہ ریان جس نے ہمیشہ ہر چیز کو اپنی مرضی سے کنٹرول کیا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کے ہاتھوں خود کو بے نقاب ہوتا دیکھ کر دل ملا اٹھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھپٹ کے ساتھ زمل کا بازو جکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا باغ کے ایک کونے میں لے گیا۔ خاموش ہو جاؤ زمل، ایک لفظ بھی اور نکالا تو یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ریان نے دانت پیستے ہوئے اسے دھمکی دی مگر زمل کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ حقارت نے لے لی تھی۔ انجام سے وہ ڈرتے ہیں ریان جو گناہ کرتے ہیں۔ میں ابھی جا کر ہادی بھائی کی آپ کو اور آپ اس عورت کی حقیقت بتاؤں گی۔ زمل نے پوری قوت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ مہرو جو زمین پر ڈھیر ہو کر ہچکیوں سے رو رہی تھی بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور زمل کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ زمل، واسطہ ہے تمہیں اس رشتے کا، میں تباہ ہو جاؤں گی، ہادی مجھے زندہ جلا دیں گے۔ ریان کو جو سزا دینی ہے دے لو پر میرا پردہ رکھ لو۔ مہرو کی گڑگڑاہٹ نے ایک لمحے کے لیے زمل کو ساکت کر دیا۔ اسے اس عورت پر ترس بھی آ رہا تھا اور شدید نفرت بھی ہو رہی تھی۔ ریان نے دیکھا کہ زمل کا رخ حویلی کے دروازے کی طرف ہے۔ اس نے لپک کر زمل کا راستہ روکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے
ہادی تمہاری بات پر یقین کر لے گا۔ وہ اپنی بیوی سے انتھی محبت کرتا ہے۔ میں اسے کہہ دوں گا کہ تم ذہنی توازن کھو بیٹھی ہو۔ ریان نے اسے نفسیاتی طور پر توڑنے کی کوشش کی، مگر زمل نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہ آپ پر یقین کرے نہ کرے، پر وہ اپنی بیوی کی آنکھوں میں لکھی سچائی تو پڑھ لیں گے نا۔ اور یہ بچہ، اس کا ڈی این اے تو جھوٹ نہیں بولے گا نا۔ ڈی این اے کا نام سنتے ہی ریان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ زمل اب وہ نادان بچی نہیں رہی جسے وہ باتوں میں بہلا لے۔ اس نے پیچھے ہٹ کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو اچانک نرم کر لیا۔ ٹھیک ہے زمل، تم جیت گئی، چلو ہادی کو سب بتا دیتے ہیں، پر پہلے میری ایک بات سن لو۔ زمل شک بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ریان نے مہرو کی طرف دیکھ کر ایک خفیہ اشارہ کیا، جیسے وہ کسی نئے اور آخری وار کے لیے تیاری کر رہا ہو۔ اس رات حویلی کی فضا میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی، جہاں ایک طرف ہادی بے خبر سو رہا تھا اور دوسری طرف تین زندگیاں ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ صرف کسی بڑے حادثے پر ہی ختم ہونا تھا۔ زمل وہاں سے دیوانہ وار بھاگی اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کی ہر چیز، ریان کی دی ہوئی ہر نشانی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی ہو۔ وہ بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ میں کس شخص کی محبت میں پاگل تھی؟ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز باہر نہ جائے، مگر اس کا سینہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ رہا تھا۔ وہ معصوم محبت، وہ ریان کی داڑھی سے کھیلنا، وہ خوشبو، سب کچھ اسے اب غلاظت محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ہادی بھائی کا چہرہ یاد آ رہا تھا، جن کی خوشیوں کو ان دو اپنوں نے ہی آگ لگا دی تھی۔ دوسری طرف باغ کے اسی اندھیرے گوشے میں ایک نیا طوفان کھڑا تھا۔ زمل کے جاتے ہی مہرو نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور ریان کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے ضرب لگائی۔ خوش ہو اب؟ مل گیا سکون؟ میں کہتی تھی کہ ریان کی آگ ہمیں جلا دے گی، دیکھ لیا انجام؟ مہرو کی آواز غصے اور خوف سے پھٹ رہی تھی۔ ریان نے اس کا ہاتھ چٹک دیا اور دھاڑا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ اگر تم اس دن ڈائننگ ٹیبل پر وہ نشان نہ دکھاتی، اگر تم اس قدر بوکھلائی ہوئی نہ ہوتی تو زمل کو کبھی شک نہ ہوتا۔ میری وجہ سے؟ مہرو نے حقارت سے ریان کو دیکھا۔ گناہ تم کرو، زبردستی تم کرو، ہاتھی کے گھر کو آگ تم لگاؤ، اور قصوروار میں ہوں؟ ریان نے، تم ایک بددعا ہو میری زندگی کے لیے۔ میں نے ہادی کے ساتھ جو کیا، اس بوجھ میں تاحشر نہیں اٹھا پاؤں گی، اور اب زمل، وہ معصوم لڑکی اب ہمیں کبھی جینے نہیں دے گی۔ ریان نے اسے کندھوں سے جکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ کچھ نہیں کرے گی، میں اسے سنبھال لوں گا، تم بس اپنا منہ بند رکھنا۔ اگر ہادی تک یہ بات پہنچی تو یاد رکھنا، میں اکیلا نہیں ڈوبوں گا، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مہرو نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے وہیں تنہا چھوڑ کر حویلی کی طرف بھاگ گئی۔ ریان وہیں کھڑا اندھیرے میں سگریٹ سلگانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب زمل کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک وحشیانہ منصوبہ جنم لے رہا تھا کہ کیسے اس سچ کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے۔ مہرو ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہادی سو رہا ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے بیڈ کی طرف قدم بڑھایا، ہادی نے اندھیرے میں ہی اس کا بازو تھاما اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ مہرو کے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکلی، مگر ہادی نے اسے خود سے بے حد قریب کر لیا۔ اس کے وجود کی تپش اور ہادی کی گرفت کی سختی نے مہرو کو ساکت کر دیا۔ اتنی دیر باہر کیا کر رہی تھی مہرو؟ ہادی کی آواز میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور فکر تھی۔ اس نے مہرو کے بھیگے ہوئے گالوں کو اپنی پوروں سے چھوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیا بچے کی وجہ سے طبیعت زیادہ بوجھل ہے؟ ہادی نے نہایت محبت سے اس کی پیشانی کو چوما اور اسے مزید خود میں کھینچ لیا۔ وہ اسے اس قدر والہانہ انداز میں چاہ رہا تھا جیسے وہ اس کی کائنات کا مرکز ہو۔ ہادی کی اس بے لوث محبت اور خلوص نے مہرو کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ مہرو نے ہادی کے سینے پر سر رکھ دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسے لگا کہ اگر وہ بے وفا نہ ہوتی، اگر اس نے ریان کے زہریلے جنون کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا ہوتا، تو آج وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی۔ ہادی جیسا شوہر جو اس کے ہر آنسو پر تڑپ اٹھتا تھا، جو اسے ملکہ بنا کر رکھنا چاہتا تھا، اس کی قدر نہ کر کے اس نے اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا تھا۔ مہرو کا جی چاہا کہ وہ ابھی ہادی کو سب سچ بتا دے اور اس کے قدموں میں گر کر اپنی جان دے دے، مگر اسے سامنے ریان کا وہ شیطانی چہرہ یاد آ گیا جس نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ بولتی کیوں نہیں مہرو؟ تم جانتی ہو نا میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ہادی نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس لمحے مہرو کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے ہادی کی یہ محبت ایک سزا لگ رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے ہادی کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا اور بس اتنا کہہ سکی،
بس ہادی مجھے ایسے ہی تھامے رکھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہادی نے اسے اور بھی شدت سے اپنے حصار میں لے لیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جس عورت کو وہ اپنی پناہ سمجھ رہا ہے وہ خود ایک ہولناک طوفان کی زد میں ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب زمل نے کمرے میں قدم رکھنے والے ریان کو دیکھ کر ایک ایسی سرد اور تلخ ہنسی جس نے ریان کے قدم جکڑ لیے۔ آپ کی خوشبو سے اب مجھے گھن ہوتی ہے ریان، جس چہرے پر میں فدا تھی اب اس پر مجھے تھوکنے کا جی چاہتا ہے۔ آپ مرد نہیں، اپنے ہی بھائی کی جڑوں میں لگی وہ دیمک ہے جو پورے گھر کو کھا گئی۔ زمل کے الفاظ کسی نوکیلے خنجر کی طرح ریان کے سینے میں اترے۔ ریان نے غصے سے ہاتھ اٹھایا مگر زمل کی نفرت بھری آنکھوں نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے تیش میں بھرا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ اس وقت انتقام اور خوف کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ سیدھا ہادی کے کمرے کی طرف گیا اور کھڑکی پر دستک دے کر مہرو کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ مہرو جو پہلے ہی ہادی کے حصار میں بے چین تھی بمشکل باہر نکلی۔ مہرو ابھی کے ابھی میرے ساتھ باہر چلو، زمل سب تباہ کر دے گی، ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا۔ ریان نے اسے زبردستی گاڑی کی طرف کھینچا۔ مہرو خوف زدہ تھی مگر ریان کا پاگل پن دیکھ کر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ریان نے گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ سڑکیں دھندلا گئیں۔ تمہیں ہادی کی محبت عزیز ہے نا؟ دیکھو اب وہ محبت کیسے راگ بنتی ہے۔ ریان چیخ رہا تھا جبکہ مہرو مسلسل اسے گاڑی روکنے کی التجائیں کر رہی تھی۔ اچانک ایک تیز موڑ پر ریان کا قابو گاڑی سے نکل گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی کئی قلبازیاں کھاتی ہوئی سڑک کنارے لگی باڑ کو توڑ کر نیچے جا گری۔ جیسے ہی گاڑی الٹی، فیول ٹینک سے رسنے والے پیٹرول نے چنگھاڑ پکڑ لی۔ مہرو کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی، جبکہ ریان کا آدھا جسم گاڑی کے ملبے تلے دبا ہوا تھا۔ آگ کے شعلے نے تیزی سے مہرو کی طرف رخ کیا۔ اس کا وہ چہرہ جس پر ریان نے فخر کیا تھا اور ہادی نے پیار، ان شعلوں کی لپیٹ میں آنے لگا۔ اس کا آدھا چہرہ جھلس کر ناقابل شناخت ہو گیا، جبکہ ریان کی ٹانگیں ملبے میں بری طرح کچلی گئیں۔ ان دونوں کی عبرتناک حالت ایسی تھی کہ وہ نہ جی سکتے تھے نہ مر سکتے تھے۔ اندھیری رات میں ان کی سسکیاں شعلوں کے شور میں دب کر رہ گئیں، اور وہ گناہ جو چھپ کر پروان چڑھا تھا آج دنیا کے سامنے ایک عبرت کا نشان بننے والا تھا۔ ہادی کی اچانک آنکھ کھلی تو اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر زور سے ضرب لگائی ہو۔ پسینے میں شرابور ہادی نے گھبرا کر اپنے برابر میں دیکھا مگر وہاں بستر خالی تھا، مہرو کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس کی بے چینی ایک دم خوف میں بدل گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور ننگے پاؤں ہی راہداری کی طرف بڑھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ ریان کے کمرے کے قریب پہنچا، اندر سے زمل کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی اور چلانے کی آوازیں سنائی تھی۔ زمل کی چیخوں میں ایک ایسی اذیت تھی کہ ہادی کے قدم وہیں رک گئے۔ ہادی نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ زمل زمین پہ بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ زمل کیا ہوا ہے؟ ریان کہاں ہے اور مہرو کہاں ہے؟ ہادی نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ زمل نے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے ہادی کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہادی کے لیے اتنی ہمدردی اور دکھ تھا کہ ہادی کا دل ڈوبنے لگا۔ زمل نے ہچکیاں لیتے ہوئے تڑپ کر کہا، بھائی وہ دونوں آپ کو برباد کر گئے، وہ دونوں چلے گئے، وہ آپ کے نہیں تھے کبھی۔ ہادی کا دماغ سن ہو رہا تھا، اس نے زمل کو سختی سے جھنجھوڑا۔ صاف صاف بولو زمل، کیا مطلب ہے تمہارا؟ زمل نے پھر سے وہ سب کچھ ہادی کے سامنے اگل دیا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے مہرو اور ریان کے تعلق، ان کے خفیہ ملاقاتوں اور اس رات کے سچ سے پردہ اٹھا دیا جو ہادی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ بچہ بھی آپ کا نہیں ہے بھائی، ریان نے خود کہا کہ وہ اس کا خون ہے۔ زمل کی اس آخری بات نے ہادی کے وجود کے پرخچے اڑا دیے، اور وہ ہادی جو مہرو کو کبھی اپنی عزت، اپنی زندگی سمجھتا تھا، آج اپنی ہی نظروں میں تماشا بن گیا تھا۔ اس کا وہ مان، وہ غرور سب مٹی میں مل چکا تھا اور وہ وہیں بے جان ہو کر فرش پر بیٹھ گیا، جبکہ باہر کالی رات ان دونوں گنہگاروں کے لیے عبرتناک انجام کی گواہ بن رہی تھی۔ ہادی اور زمل جب اس حادثے کی جگہ پہنچے تو وہاں کا منظر کسی جہنم کے ٹکڑے جیسا تھا۔ گاڑی کے ملبے سے اٹھتے کالے دھوئیں اور بجھتی ہوئی آگ کے درمیان ریان اور مہرو زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ ہادی، جس کے دل میں تھوڑا دیر پہلے تک انتقام کی آگ تھی، اپنے سامنے ان دونوں وجودوں کی بے بسی دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جیسے ہی ہادی ان کے قریب پہنچا، مہرو نے بمشکل ایک جھلسی ہوئی آنکھ کھولی۔ اس کا وہ چہرہ جو کبھی ہادی کا فخر تھا، ایک عبرتناک نقشہ بن چکا تھا۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھ ہادی کی طرف بڑھائے۔ ہادی، مجھے معاف۔ اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ اس نے اپنی آخری سانسوں میں ہادی کی آنکھوں میں وہ دکھ دیکھا جو اس کی بے وفائی نے دیا تھا، اور اسی پشیمانی کے ساتھ اس کا ہاتھ خاک میں پر گر گیا۔ دوسری طرف ریان، جس کا جسم کچلا جا چکا تھا، زمل کو دیکھ کر صرف اتنا ہی کہہ سکا، زمل، میں گنہگار
اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کی روح اس کے تڑپتے ہوئے جسم کو چھوڑ گئی۔ کچھ ہی پلوں میں وہ دونوں جو ایک دوسرے کے جنون میں حدیں پار کر گئے تھے بے جان لاشوں کی صورت وہاں پڑے تھے۔ ہادی اور جمل خاموشی سے ان دو وجودوں کو دیکھ رہے تھے جو اب نہ معافی کے قابل رہے تھے اور نہ ہی سزا کے۔ یہ کہانی اس تلخ حقیقت کی عکاسی ہے کہ خون کے رشتے اور نکاح کے بندھن محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی مقدس امانت ہے جن میں خیانت کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ ناجائز محبت کا نشہ عارضی ہوتا ہے مگر اس کی آگ پوری زندگی کے سکون، عزت اور مستقبل کو راکھ کر دیتی ہے۔ مہرو اور ریان نے جس جنون کو سچی محبت سمجھا تھا وہ دراصل ایک ایسا گناہ تھا جس نے انہیں دنیا میں بھی تماشا بنا دیا اور آخرت کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا۔ کیا اس ناول کا پارٹ 2 بھی ہونا چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔